اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے مسائل میں جاری تھی اور ہم اب آپ کی خدمت میں فقہا کے فتاوی نقل کر رہے تھے۔ آج جو ہم نے آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا کہ ہم رؤیت ہلال کے مسئلے میں منجمین کی گواہی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں جو مسائل نقل کر رہا ہوں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرحوم جواد مرزا آغا تبریزی، مرحوم آیت اللہ عظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ سید محمود ہاشمیہ شاہرودی، یہ چار فقہا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے نظریات، اور وہ فقہا جو ابھی موجود ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد اسحاق فیاض، حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مقارم شیرازی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید موسیٰ شبیری زنجانی، یہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قمری مہینے کا آغاز منجمین کی پیشگوئی یا منجمین کے قول سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو ان کے قول پر یقین حاصل ہو جائے تو اس یقین کی بنیاد پر وہ قمری مہینے کا آغاز کر سکتا ہے، لیکن بطور کلی منجمین کی پیشن گوئی یا منجمین کے قول سے قمری مہینے کا آغاز نہیں ہوتا، بشرطے کہ انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ آیت اللہ شبیری موسیٰ شبیری زنجانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ البتہ خود انسان یا نوع عوام کے لیے یقین اگر آ جائے منجمین کے اس قول سے تو وہ اس یقین پر عمل کر سکتے ہیں، بس منجمین کے قول پر جو ہے وہ عمل نہیں ہوگا، عمل اپنے یقین پہ ہوگا جو ان منجمین کے قول سے انسان کو حاصل ہو چکا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مقارم شیرازی اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ منجمین کے قول پر قمری مہینے کا آغاز تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ خود منجمین اہل دقت ہوں اور ان اہل دقت افراد کے قول سے انسان کو یقین حاصل ہو جائے۔ بس یہ وہ تمام فقہا ہیں جو منجمین کے قول کو قبول نہیں کرتے قمری مہینے کے آغاز کے سلسلے میں۔ موافق فقہا میں نے آیت اللہ جوادی آملی کا نظریہ بالکل واضح اور صریح طور پر دیکھا ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی اس سلسلے میں لکھتے ہیں اگر منجمین دقیق ریاضی محاسبات سے یقین اور اطمینان حاصل کر لیں اور اگر معنی یعنی غبار بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے اور چاند نظر آنے سے جو رکاوٹ کرنے والے معنی ہیں وہ معنی بھی نہ ہوں اور ان کے لیے یہ یقین حاصل ہو جائے تو اس طرح سے چاند ان منجمین کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ اب آیا دوسروں کے لیے ثابت ہوگا یا نہیں، اس مسئلے کو آیت اللہ جوادی آملی نے نہیں ذکر کیا ہے، فقط اتنا ذکر کیا ہے کہ اگر منجمین دقیق ریاضی محاسبات کے ذریعے سے اطمینان حاصل کر لیں تو یہ اطمینان ان کے لیے نئے چاند کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر آیا گواہی جو ہے، جو ہم چاند کی گواہی کہہ رہے ہیں کہ دو افراد چاند کی جو ہے وہ رؤیت کی گواہی دیں، آیا ان گواہوں کے لیے بھی کوئی قید ہے یا قید نہیں ہے؟ جی ہاں، ان گواہوں کے لیے قید یہ ہے کہ یہ دونوں مرد ہوں اور عادل ہوں۔ پس ہم خواتین کی گواہی رؤیت ہلال کے مسئلے میں ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم بچوں کی گواہی رؤیت ہلال کے مسئلے میں ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم جن سے مشترک کی گواہی رؤیت ہلال کے مسئلے میں ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ فقہا نے جو ذکر کیا ہے وہ مرد عادل کی گواہی ہے، دو عدلین، شہادت عدلین۔ آپ رجوع کر سکتے ہیں اس سلسلے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ عملیہ کی طرف، مرحوم آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، مرحوم آیت اللہ ہاشمی شاہرودی، آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی، آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیغانی، آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی، یہ تمام فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ دو عادل مردوں کی گواہی سے نیا چاند جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ پھر ساتھ یہ قید بھی یہ تمام فقہا لگا رہے ہیں کہ بشرطے کہ ان دو عادل مردوں کی گواہی میں اختلاف نہ ہو، یعنی کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے، نہیں، گواہی میں اور صفات ہلال میں یہ دونوں عادل گواہ جو ہیں یہ متفق ہوں۔ البتہ یہاں پر بعض فقہا نے اضافہ اس مطلب کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر یہ دو عادل افراد آپ کے سامنے دوسرے رمضان کو یا تیسرے رمضان کو آ کر گواہی دیتے ہیں کہ پہلا دن جو آپ چاند نہیں دیکھ سکے ہم نے اس چاند کو دیکھا تھا اور انسان کو ان کی گواہی پر یقین ہو کہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں انسان کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ منتہا یہاں پر شیخ اسحاق جواد اور آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی ایک جدا مطلب لکھتے ہیں۔ مثلا آیت اللہ اسحاق فیاض واضح طور پر لکھتے ہیں کہ قمری مہینہ عورتوں کی گواہی سے بالکل ثابت
نہیں ہوگا۔ یہ واضح طور پر آیت اللہ اسحاق فیاض لکھتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ رؤیت ہلال میں شاہد کے لیے معیار جو ہے وہ رجل کی گواہی ہے، لہٰذا عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ممیز بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ پس یہ وہ رؤیت ہلال کے مسائل تھے جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں اپنی آئندہ گفتگو میں افق کے مسائل کو بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔